الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم اللهم كل وليك حجة الحسن صلاتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بآواز منصب محمد آپ سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد کی وجہ سے یہ مجالس رکھی گئیں، جس مقصد کی وجہ سے آپ تشریف لائیں، ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں اور کامرانی نصیب فرما دیں۔ آج آخر کی وجہ سے معذرت چاہتے ہیں کہ گاڑی میں کچھ خرابی آ گئی تھی، اس وجہ سے مجلس تاخیر ہو گئی۔ انشاءاللہ کل اپنے مقررہ ٹائم پہ شروع ہوگی۔ بالغ صلوات پڑھیں محمد۔ مسلسل آپ کی خدمت میں معرفت امام اور ہماری طرز زندگی میں گفتگو ہو رہی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا وجود جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، وہ وجود مبارک صاحب الامر آقا امام زمانہ کا وجود ہے، جو تمہارے لیے باعث خیر بھی ہے، تمہارے لیے باعث برکت بھی ہے، لیکن ایک شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین،
جب تک تمہاری دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا مولا کا وجود تمہیں خیر نہیں دے گا، مولا کا وجود تمہیں برکت نہیں دے گا۔ دو باتیں ذہن میں یاد رکھیے، ایک خیر خیر عمومی ہے، ایک خیر خیر خصوصی ہے۔ خیر عموم سب پر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ان ملعونوں نے امام حسین کو شہید کیا تو خدا نے کسی کا کھانا بند نہیں کیا، خدا نے کسی کا پانی بند نہیں کیا، وہ اس کے بعد بھی کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ یہ ایک عمومی خیر ہے۔ جس بندے کو خدا پیدا کرتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری ہے اس کی ضرورت کو بھی پیدا کرے، وہ چاہے دوست ہو وہ چاہے دشمن ہو۔ فرمایا اسی طرح اہل بیت کا ایک خیر خیر عمومی ہے۔ وہ کیسے؟ جب آپ دعائے ندمہ پڑھتے ہیں تو ایک جملہ آتا ہے کہ نور متصل بین الارض والسماء، مولا کا نور وہ نور ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ایک اتصال بنائے رکھا ہے۔ یعنی اگر مولا کا وجود نہ ہو تو پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ آج اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو یہ صدقہ امام زمانہ کا ہے، آج اگر ہم پانی پی رہے ہیں یہ صدقہ امام زمانہ کا ہے۔ شاید آپ نے یہ دلیل سنی ہو کہ فرمایا جب رسول خدا معراج پر گئے تو تمام تر شیعہ سنی مفسر لکھتے ہیں جب نبی معراج پر جاتے ہیں فرمایا دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی لیکن نبی کے جانے کے بعد وہ رک گئی، جو پانی کے بہاؤ بہ رہا تھا پانی وہاں پہ رک گیا، بستر کی گرمی رک گئی۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ نبی معراج پر کتنی مدت رہے، کتنی دیر رہے، لیکن تمام شیعہ سنی مفسر لکھتے ہیں جب نبی معراج سے واپس آتے ہیں تو کنڈی نے ہلنا شروع کر دیا، پانی نے بہنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ جب آپ نہیں تھے تو کائنات رک گئی، جب آپ واپس آ گئے تو کنڈی نے ہلنا شروع کر دیا، پانی نے بہنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا ہماری مثال روح کی طرح ہے، جس طرح تمہاری روح تمہارے بدن میں جب تک ہوتی ہے یہ بدن سنتا ہے، یہ بدن چلتا ہے، یہ بدن بولتا ہے، اس بدن میں حرکت ہے، لیکن تجھے موت کب آتی ہے؟ جب روح نکل جاتی ہے۔ اب یہ بدن بول نہیں سکتا، اب یہ بدن سن نہیں سکتا، اب یہ بدن چل نہیں سکتا، اسے مارو اسے چوٹ کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب روح واپس آتی ہے اس بدن میں دوبارہ حرکت آ جاتی ہے۔ فرمایا نبی امام اور ولی کی مثال روح کائنات کی طرح ہے، جب ہم کائنات سے جاتے ہیں کائنات مردہ ہو جاتی ہے، جب ہم کائنات میں آتے ہیں تو کائنات زندہ ہو جاتی ہے۔ تو آج یہ عقلی سوال کیا جا سکتا ہے کہ آج ظاہراً نبی خدا کائنات میں موجود نہیں ہے لیکن ہم کھا بھی رہے ہیں، ہم پی بھی رہے ہیں، ہمیں رزق بھی مل رہا ہے، ہمیں دولت بھی مل رہی ہے، ہمیں اولاد بھی مل رہا ہے، تو ماننا پڑے گا آج بھی کوئی ولی خدا ہے جس کے صدقے میں ہم کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں۔ وہ ولی خدا وجود مبارک میرے آقا میرے مولا امام زمانہ کا وجود ہے۔ جس مولا کے صدقے میں کائنات چل رہی ہے، یہ خیر عموم ہے کہ ان کے وجود سے کافر بھی فائدہ لے رہا ہے کہ وہ سانسیں لے رہا ہے، ان کے وجود سے مشرک بھی فائدہ لے رہا ہے جو سانسیں لے رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک ہمارا خیر خیر خصوصی ہے جو ہم صرف اپنے شیعوں پر نازل کرتے ہیں، اور جو واقعاً جس کے دل میں ان کنتم مؤمنین، جس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے۔ اور مسلسل ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ایمان کیسے داخل ہوگا، یہ قدرت ایمانی کیسے پیدا ہوگی۔ امام فرماتے اس کے شرائط ہیں، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کہنے سے ایمان داخل نہیں ہو جاتا۔ کل میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی نا، اگر کوئی انسان آپ کو یہ کہے کہ بھائی ایسی خریدیے کمرے میں لگائیے آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ہیٹر خرید کے کمرے میں لگائیے آپ کا کمرہ گرم ہو جائے گا۔ آپ بھی مارکیٹ میں گئے، آپ نے بڑا مہنگا سا اے سی خریدا، کمرے میں لگایا لیکن کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوا، آپ کہیں گے مولانا میرا کمرہ تو ٹھنڈا نہیں ہو رہا، میرا کمرہ گرم تو نہیں ہو رہا، اے سی تو میں نے لگا دیا۔ میں کہوں گا بھائی عقل چاہیے، اے سی لگانے کے بعد سوئچ آن بھی تو کرو، اسے الیکٹریسٹی میں بھی تو ڈالو، اسے آن تو کرو تب اے سی کام کرے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے صرف قرآن لے کر گھر میں رکھنے سے اے سی آن نہیں ہوتا، صرف مجلس میں آ کر بیٹھنے سے اے سی آن نہیں ہوتا، صرف زبان سے علی ولی اللہ کہنے سے اے سی آن نہیں ہوتا، جب تک اپنے وجود میں ولایت اہل بیت کو آن نہیں کر لیتے، جب تک یہ روشن نہیں ہو جاتی۔ مولا فرماتے دیکھیے صلاحیت ہے لیکن آنکھ آپ کی ہے نا،
آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، آنکھ دیکھ سکتی ہے، لیکن اگر میں آپ کو کسی ایسے کمرے میں بھیج دوں جس کمرے میں لائٹ کو آف کر دوں، بالکل اندھیرا ہو، کیا آنکھیں دیکھ سکتی ہیں؟ فرمایا آنکھوں کو بھی دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، تمہاری عقلوں کو ہدایت کے لیے نور ولایت اہل بیت کی ضرورت ہے، تب تک تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی جب اس نور ولایت اہل بیت سے استفادہ نہیں لوگے، جب اپنے وجود کے اندر ایکٹیو نہیں کرو گے ولایت کو، عمل کے اعتبار سے خود کو ایکٹیو نہیں کرو گے، فرمایا تب تک تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ یہ مثال بالکل اسی طرح ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور آپ نے گلاس رکھا، یہ گلاس پانی سے بھر جائے گا کہ نہیں؟ لیکن ایک اور مومن ہے، بڑا سا پتیلا لاتا ہے، بارش ہو رہی ہے لیکن الٹا کر کے رکھ لیتا ہے، سارا دن پڑا رہے یہ پتیلا بھرے گا نہیں جب تک اس پتیلے کو سیدھا نہیں کرو گے، جب تک اس کا منہ آسمان کی طرف نہیں ہوگا۔ فرمایا جب تک تمہارے دلوں کا رخ امام زمانہ کی طرف نہیں ہے تب تک تمہارے قلوب میں نور نہیں آئے گا۔ ہمارا رخ یا شیطان کی طرف ہے، یا دنیا داری کی طرف ہے، یا اللہ کی نافرمانی کی طرف ہے، یا مختلف خواہشات نفسانی کی طرف ہے۔ فرمایا جب تک اس کا رخ کعبے کی طرف نہیں کرتے، جب تک اس کا رخ امام زمانہ کی طرف نہیں کرتے، جب تک اس کا رخ ولایت حقیقی اہل بیت کی طرف نہیں کرتے، فرمایا بالکل اس کی مثال اس طرح ہے کہ بارش کے قطرات نہیں آئیں گے، وہ اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے، تمہیں اپنے دلوں کو سیدھا کرنا ہے۔ اس کی رحمت میں، ان کے کرم میں کمی نہیں۔ میں نے بہت سارے واقعات آپ کو بتایا ہیں کہ اگر اہل سنت بھی ہو اور امام زمانہ سے کچھ مانگنے لگے، مولا اسے عطا کر دیتے ہیں۔ یعقوب دہان کا واقعہ میں نے کئی بار سنایا کہ یہ کون ہے، اہل سنت سے تعلق ہے، کوفے کا رہنے والا ہے، اس کا کام ہے یہ گھی کو بیچتا تھا مکے میں۔ فرمایا راستے میں اپنے قافلے کے ساتھ چلا، راستے میں تھکاوٹ ہوئی، یہ سب سو گئے۔ یہ کہتا ہے جب میں نیند سے اٹھا میرا قافلہ اپنی جگہ سے جا چکا تھا، اب کہتا ہے میں راستہ بھول گیا، جاؤں تو کہاں جاؤں، راستہ یاد نہیں تھا۔ کہتا میں اپنے اندازے کے مطابق چلنے لگا، چلتے 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 تقریباً 2 دن گزر گئے، لیکن مجھے لگا میں اپنی اصلی راستے سے ہٹ چکا ہوں۔ اب کہتا میں پریشان ہو گیا۔ اب ظاہر ہے جب انسان پریشانی کے عالم میں آتا ہے تو آواز اسے دیتا ہے جیسے اپنا ولی سمجھ رہا ہے، جیسے اپنا امام سمجھ رہا ہے۔ کہتے میں نے ہر اپنے ایک ایک بڑے کو آواز دی، لیکن کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ اب کہ یعقوب کہتا ہے میرے ذہن میں بات آئی، زمین پہ گرا پڑا تھا، شدت پیاس سے ہونٹ خشک ہو چکے، آنکھوں کی بینائی جانے لگی، اندھیری آنکھوں کے سامنے آنے لگی، تو ایک مرتبہ مجھے میرے بچپن کی ایک بات یاد آئی۔ کہتا ہے میری ماں جو تھی وہ شیعہ تھی، جب مصلی پہ بیٹھتی تھی مجھے بلاتی تھی، کہتی تھی یعقوب بیٹا ہمارا ایک امام ہے جسے ہم امام زمانہ کہتے ہیں۔ فرمایا یعقوب جب بھی مشکل میں گرفتار ہو جانا اپنے مولا کو آواز دینا، مولا تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ یعقوب دل ہی دل میں کہتا ہے اگر واقعاً کوئی ایسی ہستی ہے جو میری مدد کرے گی، کہتا میں آپ کو آواز دیتا ہوں، اگر آپ میری مدد کو آ گئے میں اپنا دین، اپنا مکتب، اپنا مذہب، تمام تر چیزیں اپنی ماں کے مکتب پہ آ جاؤں گا۔ کہ ایک مرتبہ آنکھوں پہ اندھاری آئی اور جیسے میں نے آنکھیں کھولی میں نے دور سے دیکھا ایک گھوڑے سوار میرے قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، قریب آتا گیا، اس نے پانی کا مشغلہ لیا۔ یعقوب کہتا ہے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، کہتا ہے جیسے میں نے پانی پیا، زندگی میں اتنا گوارا پانی میں نے کبھی نہیں پیا تھا، اتنا لذیذ پانی میں نے کبھی نہیں پیا تھا۔ ایک مرتبہ میرے بدن میں چستی آ گئی، توانائی آ گئی، میں کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا مجھے مکے جانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ راستہ لو، 15 منٹ میں مکے پہنچ جاؤ گے، تھوڑی دیر میں مکے پہنچ جاؤ گے۔ میں نے کہا آقا ایسا ہو نہیں سکتا، میں 2 دن سے غلط راستہ چل کے آیا ہوں، کم از کم اگر سیدھا بھی جانا پڑے مجھے کم از کم 4 دن لگیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں جاؤ پہنچ جاؤ گے، ہم کہہ رہے ہیں جاؤ پہنچ جاؤ گے۔ یعقوب کہتا میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں گھوڑے پر سوار، میں جیسے چلنے لگا وہ گھوڑے پر سوار ہو کے جانے لگے۔ یعقوب کہتے ہیں اچانک میں نے سوچا ان کو میرے نام کا کیسے پتا چلا؟ یہ اس صحرائے گرم میں تپتے ہوئے ریت پر، اس عالم میں جب کوئی بھی نہیں، یہ آئے تو کہاں سے آئے؟ کہ ایک مرتبہ میں نے مڑ کو دیکھا، انہوں نے مجھے کہا کہ یعقوب ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ نہ بھول۔ اتنا کہنا تھا، میری نظروں کے سامنے سے چلے ہو گئے۔ یعقوب کہتا ہے جو ایک آخری نگاہ میں نے اپنے بڑے غور سے ان کے چہرے پر کی، وہ چہرہ میری نظروں سے اب جا نہیں رہا تھا۔ اب میں مکے پہنچا، واقعاً تھوڑی دیر میں مکے پہنچ گیا۔ میرے بعد میرے دوست پہنچے جو مجھ سے بھی پہلے چلے تھے۔ جب انہوں نے مجھے مسجد مکے میں دیکھا وہ پریشان ہو گئے، یعقوب تو ہم سے پہلے کیسے آ گیا؟ اب کہتا ہے ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا تھا، اب میرے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ تھا۔ میں مکے سے چلا نجف، وہاں پہ ایک شیعہ عالم دین کے پاس گیا۔ میں نے کہا آقا
میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، مجھے شیعوں کا طور و طریقہ بتائیے، مجھے نماز سکھائی گئی، مجھے طور و طریقہ سکھایا گیا۔ میں نے کہا اب دل نہیں کرتا کاروبار کرنے کا، اب دل میں بڑی بے چینی ہے، اب دل میں بڑی بے تڑپ ہے۔ اس نے کہا کیسی تڑپ ہے؟ کہا میں نے آقا کو ایک مرتبہ دیکھا ہے، جو نور اقدس کو ایک مرتبہ دیکھ لے اس کے دل میں عجیب سا تلاطم پیدا ہو جاتا ہے۔ کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے دوبارہ مجھے میرے آقا نظر آ جائے، دوبارہ مجھے میرے مولا نظر آ جائے۔ وہ کہتے یہ عمل کرنا، ہر شب بدھ کو قبر حسین ابن علی پہ جانا، 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھنا، زیارت امام زمانہ پڑھنا، 40 بدھ عام کرنا۔ اگر تمہارے اعضاء پاک ہوں گے، اگر تمہارے اعمال پاک ہوں گے، اگر تمہاری آنکھیں پاک ہوں گی، یقیناً تجھے تیرے مولا کی زیارت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ہر شب بدھ جاتا تھا تاکہ مولا کی زیارت ہو جائے، ہر شب بدھ جاتا تھا تاکہ آقا کی زیارت ہو جائے۔ کہ آخری شب بدھ تھی جب ایک مرتبہ کربلا میں جانا چاہا، وہاں پہ سرٹیفکیٹس اور ان چیزوں کا پرابلم آ گیا۔ انہوں نے کہا آپ کاغذات دکھائیے۔ میں نے کہا میں 40 شب بدھ سے آ رہا ہوں، کسی کاغذ کی ضرورت نہیں تھی۔ کہ اس دفعہ حاکم نے کہا ہے کسی کو جانے مت دو، جس کے پاس قوالا نہ ہو۔ اب کہتا میں پریشان ہو گیا، وہیں پہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا ایک شب جمعہ، ایک شب بدھ دور ہوں اپنے آقا سے، اگر یہ عمل بھی پورا کر لوں مجھے میرے مولا نظر آ جائے۔ 40 شب بدھ آیا، کس حسرت سے، کس توانائی سے آیا ہوگا۔ ایک مرتبہ یہی سوچ رہا تھا، میرے پیچھے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، جب میں نے مڑ کر دیکھا میرے آقا امام زمانہ تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا، کہہ رہے مجھے ان فوجیوں کے سامنے سے ایسے لے گئے، کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ کہ تب امام کے ساتھ بیٹھا، کچھ مولا کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا مولا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امام نے کہا یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، دعا کرو، اگر کردار اچھا ہوگا یقیناً تمہارا شمار ہمارے اصحاب میں سے ہوگا۔ اگر مر بھی جاؤ گے ہم تجھے قبروں سے اٹھا کر اپنے لشکر میں شرکت دلوائیں گے، یہ تمہارے مولا تمہارے آقا کا تم سے وعدہ ہے۔ میں نے کہا مولا آپ کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے اشارتاً فرمایا خوب، ہمیں پوری دنیا میں بہت سارے شیعوں سے ملنا ہوتا ہے، بہت سارے مقامات پر جانا ہوتا ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بار بار کسی شخص کے پاس بار بار جائے۔ تو یہ کون ہے؟ تعلق اہل سنت سے تھا، لیکن جب اس نے تڑپ پیدا ہوئی، جب اس نے مولا کو پکارا، امام کو پکارا، تو امام زمانہ نے اپنی زیارت کروا دی۔ صلوات پڑھے محمد و جب تک دلوں میں ایمان نہیں آتا تب تک تصویر امام نہیں آتی۔ دلوں کو مضبوط کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج یورپ میں، امریکہ میں آپ دیکھیں گے، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ صبح سے شام تک اپنے پیٹ کو پالنے میں لگے رہتے ہیں۔ سیدھی بات ہے، یہاں پہ غربت ہے کہ جب 12 گھنٹے 13 گھنٹے ایک اپنے پیٹ کو پالنے کے پیچھے جائے گا، رات کو گھر آئے گا تھکا ہوگا، ٹوٹا ہوگا، تو اس سے روحانیت کی طرف اتنا جانا نہیں ہوتا۔ نماز بھی بڑی مشکل سے ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس دنیا میں جن کے پاس مال ہے، دولت، ہر چیز ہے، وہ اسپریچول پاور یا روحانیت کی کمی بہت محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں، کبھی میڈیٹیشن کی کلاسز ہو رہی ہیں ان کے یہاں، اور پیسے لے لے کے ان کے یہاں میڈیٹیشن کی کلاسیں ہوتی ہیں، $1000 لیا جاتا ہے ایک میڈیٹیشن کی کلاس کا، اور ہمارے یہاں مجلس آپ مفت میں سننے آتے ہیں۔ یہ اسلامک میڈیٹیشن ہے، یہ اسلامک روحانیت ہے کہ انسان کے اندر اسپریچول پاور بڑھایا جائے۔ یعنی امام حسین مفت میں دینا چاہ رہے ہیں، ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ اہل بیت ہمیں دے رہے ہیں، ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ یوگا کی کلاسیں، اب آج کل وہاں پہ بدھزم کو بہت بڑھایا جا رہا ہے تاکہ انسان کی اسپریچول چیزیں بڑھائی جائیں۔ بہت لوگ انڈیا کے بہت بڑے بڑے ریاضت کرنے والوں کے پیچھے چلے گئے، بہت سارے نام ہیں، ایسے نام میں ممبر سے لینا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ ان کے پیچھے چلے گئے میڈیٹیشن کے طریقے سے۔ ایک امریکہ کا رہنے والا کہتا ہے میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لیکن میں سمجھتا تھا میرے وجود میں کوئی چیز کم ہے۔ دیکھیے جب کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہے میٹھا کھانے کا، کیونکہ بدن میں مٹھاس کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہے نمکین چیز کھانے کا، آپ کے بدن میں نمک کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی انسان کا دل کرتا ہے رونے کا، اچانک آپ کا دل کرتا ہے رو لوں، تو مولا فرماتے جب رونا آئے بہترین مقام ہے مصلی۔ یہ روح کی بھوک ہے، روح بھوکا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جسم کو جس طرح غذا کی ضرورت ہے تمہارے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور تم کبھی کبھی یہ چیزیں محسوس کرتے ہو کہ کبھی کبھی انسان کو، فرمایا ایمان کی، حضور قلب کی پہلی منزل یہ ہے، سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ انسان کو رقت قلب پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی آپ نماز پڑھیں گے دل اتنا رقیق ہو جائے گا، آپ کا دل کہے گا بس روتا رہو، جس طرح آیت اللہ بہجت روتے تھے، آغا جواد احمدی نماز میں روتے ہیں، یعنی ایک عجیب سی رقت ان کے وجود میں طاری ہو جاتی ہے، بس خدا کا نام لیتا ہے دل کرتا ہے روتا رہو۔ مولا فرماتے ہیں اس حالت کو ہمیشہ اپنے اوپر دائم و ساری رکھو،
یہ حالت بہت اچھی ہے، یہ پہلی منزل ہے، منزل رقت قلب، کہ خدا یعنی روح تمہارا تمہیں احساس دلاتا ہے کہ بھائی تمہیں روحانیت کی ضرورت ہے۔ جس طرح جسم کو مختلف غذاؤں کی ضرورت ہے، اور اگر آپ پانی نہ پئیں، آپ کھانا نہ کھائیں، آپ کمزور پڑ جائیں گے، اگر آپ وٹامنس کو نہ لیں آپ کمزور پڑ جائیں گے، دل کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے، کڈنیوں کی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح تمہارے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اس کی غذا دعا ہے، اس کی غذا زیارت امام ہے، اس کی غذا ذکر پروردگار عالم ہے۔ تو ان لوگوں کو زیادہ محسوس ہوتا ہے جو یورپ میں رہتے ہیں، جن کے پاس دنیاوی ہر چیز موجود ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں تھوڑی تھوڑی بہت روح کی غذا ملتی رہتی ہے غیر محسوس طریقے سے، لہٰذا ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے میں روحانیت کی تلاش میں نکلا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا میں ہندوستان پہنچا، وہاں پر بڑی ریاضتیں کی، کچھ لوگوں نے مجھے کیلوں پہ سلایا، کچھ نے کیا کروایا، بڑے میل مجھے پیدل چلوایا۔ اس کے بعد میں چائنا گیا، بدھزم میں نے کیا، 6 مہینے میں وہاں پہ رہا، بڑی بڑی ریاضت کی، لیکن جس لذت روحانی کی میں تلاش میں تھا وہ لذت مجھے نہیں مل رہی تھی۔ اب کہتا پھر میں افغانستان گیا، میں نے سنا وہاں پر کچھ بڑے لوگ ہیں، بڑے پیر ہیں، بڑے صوفیزم کے ماننے والے ہیں، لیکن وہاں پر بھی مجھے لذت نہیں ملی۔ اب کہتا ہے مکمل مایوس ہو کے میں واپس اپنے ملک جانے لگا، تو ایک شخص مجھے ملا، اس نے کہا تو پورے خطے میں گھوم کے آیا، تجھے کہیں پہ لذت نہیں ملی؟ کہتا ہے ہاں۔ اب جانے والے کو کہا کہ ایک اور جگہ رہ گئی ہے، یہاں سے نزدیک بھی ہے، افغانستان کا بارڈر کراس کرو، خراسان میں داخل ہوگے، مشہد ایک جگہ ہے وہاں پہ جاؤ گے، وہاں پر بھی ایک ولی خدا کی قبر ہے۔ جب اتنا سفر کر کے آئے ہو، چائنا گئے، انڈیا گئے، ہر جگہ کی ریاضتیں تم نے کی، یقیناً ارادہ مضبوط تھا، تبھی اس شخص نے اتنی ریاضتیں کی ہوں گی کہ اب مشہد تمہارے قریب ہے، مشہد چلے جاؤ، وہاں بھی ایک وزٹ کر لو، شاید وہاں سے تجھے کچھ مل جائے۔ اب یہ شخص کہتا ہے میں نے کب اتنا سفر کیا ہی ہے، اپنی ٹکٹ وہاں سے لے لوں گا اور وہاں سے بائی ایئر امریکہ چلا جاؤں گا۔ اب کہتا ہے جیسے میں مشہد پہنچا، میں نے دور سے گنبد دیکھا، اٹریکشن تو تھی نا، کہتا میں آگے بڑھا، اندر جانا چاہا، اب میرا حلیہ، میری شکل، میری رنگت انگریزوں والی تھی، جیسے اندر جانا تھا خادم نے روک دیا، بھائی کون ہو، کس دین سے ہو، کس مذہب سے ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو؟ اس نے کہا میرا تو کوئی دین تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا میں کسی دین کا ماننے والا نہیں۔ انہوں نے کہا بے دین اندر نہیں جا سکتا، یا منع ہے۔ میں پریشان ہو گیا، دنیا میں جس بھی مکتب اور مذہب کے کلیسا جہاں بھی گیا سب نے جانے دیا، یہ کیسی جگہ ہے کہ جہاں پہ مجھے جانے نہیں دے رہے؟ اب کہتا میں باہر رک گیا، وہیں گنبد کو دیکھ دیکھ کے سوچنے لگا، میں نے کہا اگر تو واقعاً ولی خدا ہے تو آپ مجھے روکو گے نہیں، اگر آپ واقعاً ولی خدا ہیں تو اپنے اندر دربار میں مجھے آنے دیں گے؟ اتنا کہنا تھا۔ وہاں پہ ایک بوڑھا شخص تھا تسبیحاں بیچنے والا، وہ ایک مرتبہ میرے قریب آیا، اس نے مجھ سے انگلش میں بات کی، ایران میں انگلش بات کرنے کا تصور ہی نہیں، کہ اس نے اتنی جیسے میرے ایکسنٹ میں، میرے لہجے میں مجھ سے انگلش بات کی، بات کر کے کہنے لگا ولی خدا سے ملنے آئے ہو؟ کہا، کہ اندر نہیں جانے دے رہے؟ کہا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک تسبیح دی، کہا یہ تسبیح لو، ایک ذکر بتایا، کہا اس ذکر کو 100 مرتبہ پڑھو۔ کہتا میں نے ذکر کو 100 مرتبہ پڑھا۔ اب انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا، ایک مرتبہ جنہوں نے مجھے روکا تھا انہی کے سامنے سے مجھے گزار کر لے گیا، لیکن ان کو پتہ تک نہ چلا۔ اب کہتا سیدھا حرم میں اندر داخل ہوا، مجھے امام کی زری کی طرف لے گیا، میں نے مولا رضا کی زری دیکھی۔ اب انہوں نے کہا روحانی لذت حاصل کرنے آئے ہو، تجھے اصل روحانیت کا مقام دکھانا ہے؟ انہوں نے کہا واقعاً میں روحانی لذت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں اسی طرح پڑھو، جس طرح میں سجدہ کرتا ہوں اسی طرح سجدہ کرو، جس طرح میں رکوع میں جاتا ہوں اسی طرح رکوع کرنا۔ فرمایا جیسے نماز ختم ہوئی انہوں نے ایک ذکر کہا، تسبیح پہ کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جیسے وہ سبحان اللہ کہتے گئے میرے وجود میں عجیب سی تبدیلی آتی گئی، میرے وجود میں عجیب سا تلاطم پیدا ہوتا گیا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، لیکن مجھے 2 آوازیں آ رہی ہیں، 3 آوازیں آ رہی ہیں، 4 آوازیں آ رہی ہیں۔ جب میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو دیواروں سے آواز آ رہی تھی سبحان اللہ، مولا کے آبشار سے آواز آ رہی تھی سبحان اللہ، مولا کے چھت سے آواز آ رہی تھی سبحان اللہ، زری کے اندر سے آواز آ رہی تھی سبحان اللہ۔ گویا پوری کائنات ذکر پروردگار عالم میں مشغول تھی۔ پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے تسبیح پروردگار عالم کرتی ہے، لیکن اے انسان تمہارے کانوں کو سننے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ خدا نے پردے ہٹائے اور ہر شے کی تسبیح کو میں نے سنا۔ فرمایا ایسی لذت مجھے ملی، میں جہاں بھی گیا ایسی لذت مجھے کہیں حاصل نہیں۔ یہ لذتیں ان انسانوں کو ملتی۔ جناب یونس اللہ کے نبی
فرمایا جب ذکر خدا کرتے تھے ہر شے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ایران کے شہید کا واقعہ، بہت پیارے شہید، لیکن ان کو لقب ملا شہید زندہ، زندہ شہید۔ ان کا بڑا سی ڈی ہے 1 گھنٹے کی، اب اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی کہ نہیں، لیکن ہم چھوٹے تھے اس وقت ہم نے سنا، پتلے سے دبلے سے، لمبا قد تھا بہت ان کا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بم پھٹا عراق ایران کی جنگ میں اور میرا بدن زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ پھٹ گیا، تمام تر انتڑیاں باہر نکل گئیں۔ کہہ رہا ہے میں اپنی انتڑیوں کو خود دیکھ رہا تھا، وہ سب اپنے ہاتھ پہ پکڑے ہوئے تھے، مجھے موٹر سائیکل پہ چڑھایا اور لے گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مجھے ہوش نہیں رہا، میں سمجھا میں مر گیا۔ اب کہتا ہے کہ انہوں نے بھی سمجھا میں مر گیا، مجھے غسل دے رہے تھے، غسل کے بعد انہوں نے مجھے جب کفن کرنا چاہا، اب کہتا ہے میں سن سب رہا تھا لیکن اٹھنے کی میرے اندر طاقت نہیں تھی، یعنی میرے کان سن رہے تھے جب وہ کفن دے رہے تھے، کہہ رہے میرے دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے، جب مجھے تابوت میں ڈال رہے تھے میرا قد بہت بڑا تھا، تو میرے دوست مذاق میں کہہ رہے تھے اس کے پاؤں اتنے بڑے ہیں، پاؤں کو موڑ کر تابوت میں ڈالا جائے، فرما آپس میں ہنس بھی رہے تھے، مذاقیں بھی کر رہے تھے، میں سب چیزیں سن رہا تھا۔ ایک مرتبہ میرا انہوں نے جنازہ اٹھایا، اب کہتا ہے جنازہ لے جا رہے تھے، میرے جنازے میں لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب کہتا ہے میرا دل دھڑک رہا تھا کہ اے خدا اگر انہوں نے دفن کر دیا، ارے میں تو زندہ ہوں، میں سب کی آوازیں سن رہا ہوں، میرا جنازہ لے جا رہے ہیں، اب کروں تو کیا کروں۔ اس مرتبہ ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے دل ہی دل میں اندر سے اپنے تمام تر خلوص سے دل سے، ایک مرتبہ جب انسان مکمل طور پہ محتاج ہو جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا۔ 10 لوگ امام رضا 10 لوگ امام حسین کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان سب میں سے دعا کچھ لوگوں کی قبول کیوں ہوتی ہے؟ دوسرے لوگ خالی ہاتھ لوٹ کر آتے ہیں۔ امام رضا کے حرم میں ہر شب جمعہ یہ جو نغارے بجتے ہیں، ہر شب جمعہ معجزہ ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں خالی ہاتھ واپس نہیں۔ امام فرماتے ہیں مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس پہلو پہ آتا ہوں، یہ کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے آواز دی یا صاحب الزمان ادرکنے، میں نے کہا مولا آپ کے چاہنے والے کو زندہ دفن کر رہے ہیں۔ کہتا اس مرتبہ میں نے محسوس کیا کوئی طاقت میرے قریب آ رہی ہے، کہ فرما ایک نور میں نے محسوس کیا، آنکھیں بند تھی لیکن آنکھوں کے سامنے ایک نور کو محسوس کیا، وہاں پر میری آنکھیں کھلی، امام کی زیارت ہوئی اور میں تحبوس سے اٹھا، تو اس کے بعد مجھے ہاسپٹل میں لے گئے، سب کو پتا چلا یہ زندہ ہے۔ اب ہاسپٹل میں جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ ایک وہ لطیفہ بھی اپنا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جیسے ہاسپٹل میں لے گئے تو لے کے رہے، ہم جب جہاد پہ جاتے تھے تو ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے روایات کے ذریعے تاکہ جذبہ جہاد انسان کے اندر پیدا ہو۔ تو کہہ رہے ہمارے مولانا جو آتے تھے، یہ بعد میں خود بھی مولانا بنے، کہ ہمارے مولانا جو آتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ جو شہید ہوگا تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام جعفر صاحب فرماتے ہیں جو شہید ہوگا جب اس کی آنکھیں کھلیں گی تو اس کے ارد گرد 250 حوریں ہوں گی، 250 حوریں۔ اب کہتا ہے پہلے تو میرے اوپر روحانی کیفیت ہوئی، اس کے بعد جب روحانی کیفیت سے نکلا پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ میں بیمارستان میں تھا، کیونکہ میں دوبارہ ہوش سے چلا گیا، جب امام کی زیارت ہوئی میں دوبارہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب کہتا ہے پہلی مرتبہ جب ہاسپٹل میں میری آنکھیں کھلی تو کہتا ہے میں نے جب در و دیوار کو دیکھا، ہاسپٹل کے در و دیوار کو، تو ہر جگہ سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ ذکر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ہاسپٹل میں درخت کے کنارے میں تھے، درختوں سے آواز، دیواروں سے آواز، تو کہتا میں نے مکمل محسوس کیا میں جنت میں ہوں، کیونکہ ایسی لذت ایسی کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی، ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ۔ مولا فرماتے جب تو جنت میں جائے گا ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہوئی نظر آئے گی، تو خدا کی تسبیح کو سنتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے فرمایا کتنا بے عقل و بدذوق انسان ہے کہ حیوان بھی اللہ کی تسبیح کرے، زمین بھی اللہ کی تسبیح کرے، آسمان بھی اللہ کی تسبیح کرے، لیکن یہ انسان عاقل خدا کی تسبیح کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ فرمایا ہر جگہ سے تسبیح ہو رہی۔ اب یہاں پر یہ اپنا لطیفہ بتاتے ہیں کہ لوگوں پر ہنسے وہ لطیفے پہ۔ فرمایا ایک مرتبہ جب یہ آوازیں آئیں، ایک کیفیت تو مجھ پہ طاری ہوئی، لیکن ایک مرتبہ مجھے امام کی حدیث یاد آئی، کوئی مولا نے کہا تھا اگر شہید ہو جاؤ گے آنکھ جیسے کھلے گی 250 حوریں ارد گرد ہوں گی۔ میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، مجھے کوئی حور نظر نہیں آئی۔ کہ ایک مرتبہ ایک نرس آئی اور اس نرس نے مجھے دوائی کھلانا چاہیے، تو میں نے نرس کی شکل کو دیکھا، میں نے کہا مولا اگر ایسی حوریں ملیں گی تو اس سے بہتر تھا ہم جہاد پہ ہی نہ جاتے۔ تو کہتا میں نے اس نرس سے پوچھا، میں نے کہا صرف آپ ایک ہو؟ مجھے تو کہا گیا تھا 250 ہیں، یا کچھ اور حوریں بھی آنے والی ہیں۔ کہہ رہا وہ نرس مسکرائی، اس نے کہا بندے خدا حوریں بعد میں ملے گی، ابھی تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
لیکن کہتا ہے جذبہ شہادت جو لذت ہے، وہ ایک ذکر کی لذت جو ایک لمحے کے لیے پروردگار عالم نے یہ لذت مجھے حاصل کی کہ کائنات کی ہر شے سبوح قدوس اللہ کا ذکر کر رہی تھی، میرا دل کرتا ہے اس لذت کو حاصل کرنے، صرف ایک لمحے کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اگر خدا 100 مرتبہ میں مجھے مارنا چاہتا ہے تو مار دے۔ ایران کے بادشاہ نادر شاہ، نام سب نے سنا ہوگا، فرمائیے بہت ہی ظالم اور قدر انسان تھا، لیکن بعد میں تھوڑا بہت اس کے دل میں اہل بیت کی محبت آئی۔ فرمائیے جب گزر رہا تھا مشہد سے، اس نے دور سے دیکھا کہ لوگ امام رضا کی زیارت کو جا رہے ہیں، فتح کر کر کے جب مشہد پہنچا تو اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ سب نے کہا یہ نواس رسول امام رضا کی قبر ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے کہا مجھے لے چلو، یہ مولا کی قبر پر گیا، امام کی زری کی زیارت کی، اور اس نے مولا سے کہا مولا میں ہندوستان جا رہا ہوں، اگر مجھے وہاں پہ فتح ملی تو جو مال غنیمت ملے گا میں آپ کے حرم کو ہدیہ کر دوں گا۔ آج بھی جب امام رضا کے آپ میوزیم میں جائیں گے، ہندوستان کے بعد آثار قدیمہ وہاں پر پڑے، یہ تمام تر وہ ہدایات تھے جو نادر شاہ نے امام رضا گفٹ کیے تھے۔ اور میں ایک مرتبہ نادر شاہ گیا نجف، سب کو پتہ چلا کہ ان کا بھی یعنی امام رضا کا بھی ایک مولا ہے جو نجف میں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر امام رضا میں اتنی ابوت اور حیبت ہے، ان کے روزے میں اتنی کشش ہے تو ان کے دادا علی کے روزے میں کتنی کشش ہوگی۔ ہاں کہتے ایک مرتبہ یہ نجف کی طرف چلا، وہاں پر علماء میں کتابوں میں ملتا ہے کہ اختلاف ہوا، نادر شاہ وہاں پہ رک گیا، جیسے نجف میں پہنچا اس نے علماء سے پوچھا کہ میں مولا کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں۔ اب ان سے پوچھا کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤں، کیونکہ یہ نبی کے داماد ہیں، بطول کے شوہر ہیں، حسنین کے بابا ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ احترام ہوگا، یا میں گھوڑے سے اتر کر پیدل امام کی زیارت کو جاؤں۔ تو جو کچھ ناصبی لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی، آپ بھی اپنے وقت کے خلیفہ ہیں، علی بھی اپنے وقت کے خلیفہ تھے، لہذا آپ گھوڑے پہ جائیے، اپنی عزت اور شکوہ کے ساتھ جائیے۔ جو شیعہ تھے انہوں نے کہا نہیں قبلہ، آپ کو اترنا چاہیے، علی کے احترام میں جوتے بھی اتارنے چاہیے، ننگے پاؤں مولا کی زیارت کو جانا چاہیے۔ اب یہ دونوں لڑ پڑے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ پھنس گیا، کرے تو کیا کرے؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کون کرے گا؟ تو سب نے کہا قرآن بہترین کتاب ہے فیصلہ کرنے والی۔ اس نے ایک عالم کو کہا قرآن میں سے استخارہ نکالو کہ میں گھوڑے پر چڑھ کے جاؤں یا پیدل ہو کر جاؤں۔ فرمایا اس عالم نے جب قرآن کو کھولا تو قرآن کی آیت آئی کہ اے موسیٰ فخلع علی انک فی الوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار کے جاؤ، تو وادی مقدس میں داخل ہو چکا ہے۔ تو ایک مقدس سرزمین میں داخل ہو چکا۔ اس نے کہا اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ گھوڑے سے بھی اترا، اس نے جوتے بھی اتارے، اور اس نے اس زمانے میں ایک رسم قائم کی جو آج بھی اگر آپ عراق جائیں گے یہ رسم آپ دیکھیں گے۔ ہم بھی جب عراقی اسکول میں پڑھتے تھے ان کے ساتھ ایک مرتبہ پیدل ہمیں نیشاپور سے مشہد سعادت ہوئی تو واقعی یہ رسم ان کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ وہ کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حیوان کی طرح، یہ کہیں کتے کی طرح بیٹھ کر امام کے روزے کی طرف جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بین الحرمین میں بہت سارے عراقیوں کو اس حالت میں دیکھا۔ یہ کہتے ہیں ابتدا نادر شاہ نے کی تھی، اس نے کہا اب میں پیدل نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے امام علی کے روزے کو دیکھا اور اس نے کہا مولا شاید کوئی ایسا گناہ ہو جو میں نے نہ کیا، میرا وجود خطا اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ مانند حیوان ہے، کم حیوان ہے۔ ایک مرتبہ اس نے حیوان کی طرح بیٹھا، ملتا ہے اس نے اپنی گردن میں زنجیریں باندھی، ہاتھ میں زنجیریں باندھی، اور مولا کی زری کی طرف ایک حیوان کی طرح چلنے لگا اور کہنے لگا یا علی جب آپ کی زری کو چھو کر واپس آؤں آیا ہوں حیوان بن کر، مجھے انسان بنا کے پلٹا دے۔ تو اس کی اپنی معرفت تھی، پر میں اس طرح گیا مولا کی زری کی زیارت کی۔ ایک مرتبہ جب واپس آنے لگا تو اس نے دیکھا مولا کے صحن میں بہت سارے لوگ بیٹھے، تو اس نے سپاہی یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو کوئی کام نہیں، کوئی زندگی نہیں، کہ کوئی مہینے سے بیٹھا ہے، کوئی 6 مہینے سے بیٹھے کیوں ہے؟ بلاؤ ان کو۔ فرمایا ان کو بلایا گیا، ایک سے پوچھا آپ کیوں بیٹھے؟ کہا میں اندھا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں۔ کہا پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کالی سے آنکھیں مانگنے آیا ہوں۔ تو کتنی دیر ہو گئی؟ کہ مجھے 4 مہینے ہو گئے۔ دوسرے کو بلایا کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہ میری کمر میں کولنج ہے، یہ کمر میں باہر نکلی ہوتی ہے، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا علاج نہیں، میں مولا کے پاس سے، مولا شفا دے۔ کہ آپ کو کتنی دیر ہو گئی؟ کہ مجھے 6 مہینے ہو گئے۔ دوسرے کو بلایا کہ بلا میری ٹانگ میں درد ہے، آپ کو کتنے دن ہو گئے؟ کہ مجھے 2 مہینے ہو گئے۔ یہ پوچھتا گیا۔ نادر شاہ کو ایک مرتبہ کہتے ہیں غصہ آیا، اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ حرم کے سارے دروازے بند کر دو۔ ایک مرتبہ ان سب کو کہا، فرمایا صبح کی اذان تک میں ابھی جا رہا ہوں، صبح کی اذان کے بعد واپس آؤں گا، اگر تم میں سے کوئی ٹھیک ہوا تو باہر جائے گا،
اگر ٹھیک نہیں ہوا میں اپنی تلوار سے اسے مار دوں گا۔ فرمایا یہ کہہ کے نکل گیا۔ اب ان سب کو پتا تھا یہ ظالم و جابر ہے، یہ مارنے پر آئے، کسی سے مذاق نہیں کرتا۔ اب جب ان کی موت آ پڑی، ایک مرتبہ سب زار و قطار ہونے لگے، مولا آنکھیں دے، مولا مجھے شفا دے، مولا میری ٹانگ کو شفا دے۔ فرمایا سب رونے لگے۔ ایک مرتبہ نادر شاہ واپس آیا، صبح کی اذان کے وجہ سے واپس آیا۔ جس کی آنکھیں نہیں تو اسے بلایا کہ علی نے مجھے آنکھیں دے دی، جس کی ٹانگ خراب تھی کہ علی نے مجھے شفا دے دی، جو بیماری بھی ختم ہو گئی۔ تو نادر شاہ نے کہا اے انسانوں، کم معرفت انسانوں، علی کے دینے میں کمی نہیں تھی، تمہارے مانگنے میں کمی تھی۔ اگر مانگنے کا طریقہ تمہیں صحیح آ جائے، ہم جانتے ہیں ایک سمپلی مانگتے اور واپس آ جاتے ہیں، مطلب فرماتے نہیں ایسے مانگو جیسے فقیر خیرات مانگا کرتا ہے، معرفت کی طرح انسان مانگے، ایسے دعا کیا کرے کہ مولا دعاؤں کو قبول کرتے ہیں جب وہ زبان دعا مانگے۔ واقعا جب انسان مضطرب کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اے خدا تو کس کی دعا سنتا ہے؟ جس کا دل مضطرب ہو جاتا ہے، جس کا دل پریشان ہو جاتا ہے، جس کا دل تلاطم میں بھرا ہوتا ہے۔ جب تک اس دل میں اضطراب پیدا نہیں ہوگا، جب تک آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، اس لیے امام فرماتے دعا کیا کرو کہ اے خدا مجھے نماز شب میں گریے کی طاقت عطا کر۔ شہید عارف حسین اور حسینی کے لیے مشہور ہے، ہمارے والد بتاتے ہیں، فرمایا جب نماز پڑھتے تھے، ایک مرتبہ جب انہوں نے انٹیریئر سندھ کا دورہ کیا، فرمایا انتہائی سردی کا موسم تھا، انتہائی سردی کا موسم تھا کہ شاید ہم میں سے کوئی نماز پڑھ کے اٹھ کے پڑھتا، لیکن اتنی سردی کے موسم میں، اتنی سفر کی تھکاوٹ 8-9 گھنٹے، لیکن وہ 1 گھنٹہ سوتے ہیں، اس سردی میں اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں، نماز تہجد میں جب اس دعائے نماز وتر میں جاتے ہیں، جب کہتے ہیں الہی اللہ الہی اللہ، فرماتے ہیں شہید کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یہ تقویٰ کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی جو انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے خوف خدا میں کانپے۔ آیت اللہ تباہی کے لیے مشہور ہے، فرمایا وہ جب رات کو سوتے تھے، کسی شخص نے ان کو سوتے ہوئے کبھی اپنے پاؤں کو مکمل سیدھا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا قبلہ جب بھی سوتے تھے تھوڑا پاؤں کو جمع کر کے سوتے تھے۔ لوگوں نے قبلہ آپ ایسے کیوں سوتے؟ انہوں نے کہا میں محضر خدا میں کیسے اپنے پاؤں کو سیدھا کروں، یعنی اللہ کے محضر کو اتنا محسوس کرتے تھے۔ آج ہم علل اعلان گناہ کر رہے ہیں، علل اعلان اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یعنی ہم خدا کے محضر کو محسوس نہیں کر رہے کہ بے ادب جو ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے اللہ کے لطف سے۔ یہ بے ادبی ہے کہ اللہ کے محضر میں رہیں، خدا دیکھ رہا ہے، کیسے ہم خدا کو محسوس کریں گے؟ معصوم فرماتے اگر خدا کو محسوس کرنا ہے، کل بھی میں نے بیان کیا کہ ہمیشہ اپنی زبان پر ذکر پروردگار عالم کو رکھو، چلتے پھرتے گھومتے پھرتے زبان ہمیشہ ذکر خدا میں رہے، کیونکہ جب زبان اللہ کے ذکر میں رہے گی تو خدا کہتا ہے تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ صلی اللہ علیہ محمد بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد آج کیونکہ کہیں اور بھی جانا ہے، وقت بہت ہو گیا، ایک سمپل سے اشارہ کروں اور مصائب کی طرف سے کل اس کی تفصیل میں جاؤں گا کہ امام سے پوچھا گیا مولا یہ ایمان کیا ہے، تعریف ایمان کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اپنے جذبات پر کنٹرول کا نام ہے ایمان۔ بالکل سمپل سی تعریف، اپنے ایموشنز پر کنٹرول کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب امام کو کہا مولا تھوڑا سا انسان کو کھولیے، انسان کن چیزوں سے بنا ہوا ہے، اس کے جذبات کون کون سے ہیں؟ امام نے 4 موٹے جذبات بتائے اور اس کے نیچے تقریباً مولانا نے 20 جذبات بتائے۔ عشرے کا موضوع ہے لیکن میں خلاصتاً ان 4 جذبات کو ڈسکس کروں گا آج اور کل کی مجلس میں۔ فرمایا اگر انسان اپنے 4 جذبات کو سمجھ جائے تو یہ دنیا کا مومن ترین انسان بن سکتا ہے۔ آپ ایک عام مومن سے لے کر ہمارے پاکستان کے بلند ترین تشیع کے مراتب کے وہ علماء ہوں، وہ ذاکرین ہوں، وہ نوح خان ہوں، سب کو دیکھیے، سب انہی 4 میں آپ تولیے ان کو اور خود کو بھی تولیے، آپ سمجھ جائیں گے کون کہاں پہ کھڑا ہے۔ عجیب تقسیم کی امام ہے اور علم اخلاق میں اسی تقسیم کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا پہلا جذبہ جو انسان کو اللہ نے دیا وہ فیکلٹی آف اینگر ہے، یعنی اللہ نے انسان کو غصے کا جذبہ دیا۔ دوسرا جذبہ جو اللہ نے انسان کو دیا وہ فیکلٹی آف امیجنیشن ہے، پروردگار عالم نے انسان کو خیال اور وہم کی طاقت سے نوازا۔ یہ جتنی ترقیاں ہوتی ہیں آپ کے خیال اور وہم کی وجہ سے،
کہ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا سیب زمین پر گر رہا ہے، سائنسدان نے سوچا زمین پہ کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے کہا زمین میں کیا ہے، گریوٹی ہے۔ یہ سوچنے کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے، خیال کے ذریعے سے جتنی بھی آپ ترقیاں کرتے ہیں، وہ چاہے دین کی ہو، وہ چاہے دنیا کی، وہ خیال کی۔ اسی لیے فرمایا التفکر الساعہ افضل من 70 سنہ عبادت، 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس 1 گھنٹے میں کوئی اور بنتا ہے، اس 1 گھنٹے میں کوئی اپنے ساتھ بنتا ہے۔ اب یہ تمام تر انسانات کا جو مجموعہ ہے، ان 4 جذبات ہے۔ پہلا جذبہ فیکلٹی آف اینگر، غصے کی طاقت۔ دوسرا جذبہ فیکلٹی آف امیجنیشن، اللہ نے تجھے قوہ وہم دیا، قوہ خیال دیا، اسی خیال کے ذریعے سے تو خود کو کبھی عزت دار سمجھتا ہے، اسی وہم کے ذریعے سے تو کبھی خود کو ذلیل سمجھتا ہے۔ کل میں نے مثال دی تھی نا کہ ہم عزت دار کسے سمجھتے ہیں؟ اچھا کپڑا ہو، اچھا لباس ہو، ہم عزت دار اسے سمجھتے ہیں آئی فون کے ہاتھ میں موبائل ہو، اچھی گاڑی پہ سوار ہو، بھائی یہ بڑا عزت دار ہے، بڑا پروٹوکول ہو۔ مولا فرماتے ہیں عزت اس میں نہیں ہے، عزت اس میں، یہ تمہارا وہم ہے، یہ تمہارا خیال ہے کہ اگر پیسہ آ جائے گا میں عزت دار بن جاؤں گا، اگر دولت آ جائے گی میں عزت دار بن جاؤں گا۔ پھر اس کا کیا کہو گے کہ ابراہیم کے پاس دولت نہیں تھی، ابراہیم کے پاس پیسے نہیں تھے، حضرت اماموں کے پاس سادہ سے لباس ہوتا تھا، کہ ان کی اللہ نے عزت نہیں دی؟ فرمایا عزت اس کی ہے جو خدا کی عزت کرے، جس کے دل میں محبت پروردگار عالم ہو، اس کے اندر عزت آتی ہے۔ فیکلٹی آف امیجنیشن۔ ہم وہم کی وجہ سے معاشرے میں تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے، ہم اسی بہاؤ میں بہنا لگتے ہیں کہ جن چیزوں کو معاشرے نے عزت سمجھا ہم ان چیزوں کو عزت سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ دوسری چیز فیکلٹی آف امیجنیشن۔ تیسری چیز فیکلٹی آف سیکس، یعنی قوہ شہوت پروردگار عالم نے تجھے دی، اسی کے ذریعے سے ازداد اولاد ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے نسلیں بڑھتی ہیں۔ چوتھی چیز امام فرماتے ہیں فیکلٹی آف وزڈم، اللہ نے تجھے قوہ عقل دیا۔ اب مولا فرماتے کچھ انسان وہ ہیں جن کے اوپر ان کا غصہ حاکم ہے۔ میں نے کل کہا تھا نا کہ جب باپ گھر جاتا ہے بیوی ڈر جاتی ہے، بیٹے ڈر جاتے ہیں۔ کل یاد باللہ جیسے شمر آ گیا، ہاں اتنا غصہ کہ بیوی ڈرتی ہے کہیں مار نہ دے، بچے ڈرتے ہیں برتن نہ توڑ دے، یعنی اس کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں۔ مولا فرماتے ہیں ابھی تک علی کا شیعہ نہیں بنا، علی ابن ابی طالب کے چہرے پر لعاب دہن پھینکا جاتا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، مولا تلوار چلاتے لیکن مولا کھڑے ہو جاتے ہیں بتانے کے لیے کہ علی کا کنٹرول اپنے اوپر کتنا ہے۔ یہ ہے جذبات پہ کنٹرول کرنا۔ مولا فرماتے ہیں میں اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا ہوں۔ نوجوان کہتے ہیں قبلہ 25 سال گھر کو آگ لگ گئی، بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، مولا نے تلوار کی۔ مولا فرماتے ہیں ہم اپنی ذات کی خاطر کبھی تلوار نہیں اٹھاتے، خدا کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اتنا کنٹرول کون کرے گا؟ امام سجاد کا کنٹرول دیکھیے، یعنی امام فرماتے ہیں اس سے بڑا معجزہ نہیں، اس سے بڑا ایمان نہیں کہ امام فرماتے ہیں طاقت کے ہوتے ہوئے طاقت کو استعمال نہ کرنا۔ کہ امام سجاد اگر ایک بد دعا دیتے واللہ یہ پورے دشمن تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن طاقت ہے مولا استعمال نہیں، اپنی ذات کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے۔ فرمایا پروردگار عالم کے دین کے لیے استعمال کرتے۔ کچھ وہ جن پہ غصہ حاکم، گھروں میں ہم غصے میں آ جاتے ہیں، بیویاں غصے میں آ جاتی ہیں، بچے والدین سے غصہ کرتے ہیں، والدین بچوں سے غصہ کرتے ہیں، اسکولوں میں یہ جو مار کٹائی ہوتی ہے، اکثر مولوی بھی اس میں بدنام ہے، بچے پڑھانے میں اتنا بچوں کو مارتے، یعنی ابھی تک مولوی تو بن گیا لیکن معرفت نہیں آئی، ایمان نہیں آیا، تزکیہ نفس اس کے وجود میں نہیں آیا۔ مولا فرماتے ہیں معصوم پہ کبھی ہاتھ نہ اٹھایا کرو، بچے پہ کبھی ہاتھ۔ دین مار کٹائی سے نہیں پڑھایا جاتا، ہمارا دین محبت سے پھیلتا ہے، عقل کے ذریعے سے پھیلتا ہے۔ بچہ 7 سال تک بادشاہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، لیکن آپ دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، یعنی ہم عملی طور پر طرز زندگی لائف اسٹائل اہل بیت جیسا نہیں بن سکا۔ ہم صرف باتوں میں ماہر ہیں لیکن کام میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ کچھ لوگوں پر غصہ حاکم، یہ بھی علی کا شیعہ نہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ مولا فرماتے جن پر وہم خیال کی حکومت ہے، کہ مولا یہ کون سے ہیں؟ امام نے فرمایا بعض لوگوں کو دیکھو گے وہ مختلف ڈر میں مبتلا ہے، خواتین میں تعویذ کی بیماری، لیکن آج افسوس ہے مردوں میں بھی آ گئی، پہلے خواتین تک تھی، جادو سے ڈر رہے ہیں، تعویذ سے ڈر رہے ہیں، مردے سے ڈر رہے ہیں، قبرستان میں جانے سے ڈر رہے ہیں، کالی بلی سے ڈر رہے ہیں، شادیوں میں جو ہماری مختلف ثقافتیں رسومات جو پتہ نہیں ہندوستان سے آئیں کہاں سے آئیں کہ یہ نہیں کرو گے یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں دودھ پلانا، چاول کا پھینکنا، یہ تمام تر چیزیں اس کا وہم اور خرافات سے تعلق ہے۔ اگر یہ نہیں کیا تو یہ نقصان ہوگا، اگر یہ نہیں کیا، مثال کے طور پہ یہ دنوں کے جو ہمارے یہاں تقسیم کی جاتی ہے، یہ تمام تر ان چیزوں کا تعلق وہم و خیال سے ہے کہ مولا فرماتے جس کے اوپر وہم اور خیال کی حکومت ہے وہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ کہ مولا فرماتے مجھے تعجب ہوتا اس انسان پر جو قبرستان جانے سے ڈرتا ہے کہ بھائی قبر میں جاؤں گا۔ مولا فرماتے کس سے ڈرتے؟ مردے سے۔ کہ مولا فرماتے دنیا کا کمزور ترین موجود مردہ ہے، کہ فرمایا جسے تو نے غسل دیا، جسے تو نے کفن دیا، اپنے ہاتھوں سے جا کر تو نے دفن کیا، مولا فرماتے اگر وہ بچا سکتا تو پہلے خود کو بچاتا، تجھے کیسے ڈرائے گا؟
جو بیچارہ خود کو مٹی کے منوں سے نہیں نکال سک رہا. ہاں یہ ہے کہ رات کو نہ جایا کرو دوپہر کو, وہ اس لیے نہیں کہ مردہ آپ کو ڈرائے گا, اس لیے کیونکہ وہاں پہ جنات غیبات ہوتی ہے. امام نے کہا پھر بھی جانا چاہو چلے جاؤ, لیکن زبان پر ایک ذکر کرو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ذکر جب بلند آواز سے کرو گے, اگر کوئی غیبی مخلوق ہے وہ وہاں سے دور ہو جائے گی. دوسری چیز, کچھ انسانوں پر وہم کی غلط, اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں کل جاؤں گا. تیسری, کچھ لوگوں پر شہوت غالب ہوتی ہے. جوانی کے ایام میں بعض لوگ تو بڑھاپے میں بھی نہیں مڑتے, شہوت کا غلبہ ہوتا ہے. فرمایا ابن ملجم کیوں بنا؟ کیونکہ اس کے اوپر شہوت کا غلبہ تھا. شہوت سے مطلب صرف اعضاء نکاح نہیں. کچھ لوگ مال دنیا کی شہوت رکھتے ہیں, کچھ لوگ مشہور ہونے کی شہوت رکھتے ہیں, کچھ لوگ نام بنانے کی شہوت رکھتے ہیں. کہ ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو پیسے خرچ کرتے ہیں صرف ٹی وی پہ جائیں, پیسے خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا اشتہار اخبار میں آ جائے, یعنی اس میں شہرت کی شہوت ہے. کچھ لوگ واہوا کے بھوکے ہوتے ہیں کہ لوگ واہوا کریں, ہمیں شہوت کی بھوک ہے. فرمایا یہ شہوت بہت بری چیز ہے. کچھ مال دنیا کے پیچھے, کچھ اچھی آواز سننے کی شہوت رکھتے ہیں, کچھ نگاہ حرام کی شہوت رکھتے ہیں, کچھ لقمے حرام کی شہوت رکھتے ہیں. کربلا میں جتنے بھی آپ کیریکٹر دیکھیں گے تمام شہوت کی وجہ سے قاتل حسین ابن علی بنے. شہوت کی حکومت. اب مولا فرماتے ہیں چوتھا طبقہ وہ ہے جن کے اوپر عقل کی حکومت ہوتی ہے. یعنی یہ تینوں قوے, تینوں طاقتیں, شہوت, خیال, غصہ محکوم ہوتا ہے, عقل حاکم ہوتی ہے. یہ ہمارا شیعہ ہے کہ جو جس غصہ تو وجود میں ہونا چاہیے, غصے کی وجہ سے غیرت ہے, غصے کی وجہ سے جہاد ہے, غصے کی وجہ سے اپنا دفاع کرتے ہیں, غصے کی وجہ سے آپ لڑتے ہیں, غصے کا ہونا بھی ضروری, ان چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں یہ چیزیں تب تک جب تک عقل کے کنٹرول میں نہ رہے ہیں, جب تک عقل حاکم نہ رہے. اور امام سے پوچھا گیا مولا عقل کب حاکم رہے گا؟ تو مولا فرماتے ہیں جس طرح تمہارے آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے لیکن اندھیرے کمرے میں چلے جاؤ تو آنکھ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی, اسے نور کی ضرورت ہے. اسی طرح امام فرماتے ہیں عقل میں معرفت کی طاقت ہے لیکن اسے نور ولایت اہل بیت کی ضرورت ہے. یخرجہم من الظلمات, خدا ظلمتوں کے اندھیروں سے عقلوں کو نکال کر نور کے روشنی میں لے آتا ہے. یہ عقل اہل بیت ہے. ڈیٹیل میں کل جاؤں گا, آج وقت نہیں ہے. بیچارے مومن بھی بیٹھے ہوئے اشارہ کر رہے ہیں, ان کی مجلس ہے, یقیناً ان کو بھی دیر ہو رہی. دعا کریں پروردگار عالم ہمیں ایسا بنائے, ہماری عقلوں کو ایسا بنائے, ہمیں نور ولایت اہل بیت سے مالا مال کر دے. جس طرح کربلا میں حور کو بنایا, اسی طرح ان مجلسوں سے بھی ہمیں حور بنا کے اٹھائے. واقعاً جو نورانیت اہل بیت میں ہے, ان کے مکاتب, ان کی کتابیں, ان کی دعائیں, تمام تر چیزوں کو ہم نے صرف گھروں میں رکھا ہوا ہے, استفادہ نہیں کرتے. یہ غربت اہل بیت ہے کہ انہوں نے اتنی زحمتیں کی, علماء نے اتنی جماوری کی زحمتیں کی, لیکن ہم اپنا صرف وقت ضائع کرتے ہیں. کہ مولا فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے کہ جب تمہاری اینٹ قبر سے لگے گی. فرمایا بیدار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں بیدار کیا جائے, جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں جگایا جائے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اور یہ مجلس مقام قبولیت دعا ہے. بہترین ذکر صلوات ہے. کثرت سے ہمیشہ اس ذکر کو زبانوں پہ جاری رکھیں. اس کے صدقے میں خدا انسان کے قلوب میں نورانیت کو پیدا کرتا ہے. سب مل کے اللہم صلی علی
جب کہ میں جانتا ہوں میں ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں۔ وَكَيْفَ أَقْطَعُ رَجَائِي مِنْكَ وَأَنْتَ اور اے خدایا میں تیرے در سے خالی کیسے واپس جاؤں، جبکہ میں جانتا ہوں تو ہے، تو میرا رحیم کریم رب ہے، لیکن میں تیرا مجرم بندہ ہوں۔ علی تو ایک جوان بڑا گنہگار تھا، بڑا خطا کار تھا۔ روایت کے جملے جب بھی حسین کی مجلس میں آتا تھا توبہ کرتا تھا، لیکن جیسے مجلس سے باہر جاتا تھا پھر سے وہی گناہ، پھر سے وہی خطا۔ ایک مرتبہ اس نے 40 مرتبہ اپنی توبہ توڑی۔ اب جب یہ نماز پڑھتا تھا، سجدے میں جاتا تھا، اپنے گناہوں پہ بڑا گریہ کرتا تھا، لیکن زبان سے یہ نہیں کہتا تھا خدا مجھے بخش دے۔ ایک مرتبہ رو رو کے سو گیا، خواب کے عالم میں اللہ کے فرشتے کو دیکھا۔ فرشتے نے کہا گنہگار اتنا روتا ہے لیکن زبان سے یہ کیوں نہیں کہتا اے خدا میرے گناہوں کو بخش دے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کس منہ سے توبہ کروں، ارے 40 مرتبہ اپنی توبہ کو توڑا۔ یہ فرشتہ کہتا ہے تیرے رب کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کی آواز آتی ہے اگر 1000 مرتبہ بھی توبہ کو توڑا ہے، اے میرے بندے پھر بھی میری دربار میں آ جا، آ جا، میں تیرے سارے گناہوں کو بخشوں گا۔ اے خدا ہم مجرم ہے، تو بخشنے والا ہے، آج ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آج میں تیری دربار میں زینب کی چادر کو وسیلہ بنا کے لایا ہوں، جس چادر کا سایہ امام زمانہ کے اوپر بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس مجلس میں میری پھوپھی زینب کے مصائب ہو، عشیوں میں وہاں ضرور آتا ہوں۔ اگر آج کی مجلس میں امام زمانہ آ جائے اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے کہ دعائے ندوہ میں فرمایا یا عزیز علی ان تری الخلق ولا تری، مولا میرے لیے بڑا مشکل ہے، میری آنکھیں سب کو دیکھ رہی ہے لیکن مہدی زہرا کو نہیں دیکھا۔ کتنی بد نصیب ہے یہ آنکھیں کہ امام زمانہ کی اب تک زیارت نہیں کی۔ آپ بھی امام سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میرے مولا سجاد ایک جملہ فرماتے ہمیں سب سے زیادہ تکلیف تب ہوئے جب ہم بازاروں میں گئے، ہمیں غیروں نے تو نہیں پہچانا، افسوس نہیں تھا، لیکن رونا اس بات پہ آتا گیا ہمیں اپنوں نے بھی نہیں پہچانا۔ فرمایا کہ امام حسین کی چاہنے والی تھی، بچپن سے حسین کے گھر میں بڑی ہوئی، قرآن زینب نے پڑھایا۔ جب جوان ہو گئی امام حسین نے آزاد کیا، کوفے میں شادی ہو گئی۔
جب بھی مدینے آتی تھی کہتی تھی مولا کب میرے گھر آئیں گے؟ آپ نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا۔ مولا میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا مولا بڑا کریم ہے، میں اپنے مولا کی بڑی دعوت دوں گی، بڑے سفرے لگاؤں گی، بڑا استقبال کروں گی، مولا کب آئیں گے؟ امام نے فرمایا شیرین ہم آئیں گے لیکن تو پہچان نہ سکو گی۔ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگی مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو اپنے مولا کو نہ پہچانے۔ امام نے فرمایا شیری تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے۔ لیکن فرمایا شیری میری ایک وصیت یاد کرنا۔ جی میرے مولا۔ فرمایا شیری کبھی قیدیوں کا دل نہ دکھانا، قیدیوں کا خیال رکھنا، قیدی بڑے مظلوم ہوتے۔ روایت کے جملے جیسے بیویوں کا قافلہ بازار میں گیا، شیرین کا شوہر بازار سے جا رہا تھا، ایک مرتبہ اس کی نگاہ سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے۔ دوڑتا ہوا گھر گیا، بیوی کو کہا شیرین آج میں نے ایسے قیدی دیکھے زندگی میں نہیں دیکھے۔ تو بار بار کہتی ہے میرا مولا کہتا تھا قیدیوں کا خیال کرنا، واقعاً یہ قیدی مستحق ہیں۔ شیرین کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی بازار میں گئی، بیویوں کو کہا بیویوں اگر زحمت نہ ہو میرے گھر میں آؤ، میرے مولا کی وصیت ہے۔ بیویاں شیرین کے گھر میں آ گئی، شیرین نے کھانے کا سفرہ لگایا، پانی کی سبیل لگائے، کبھی بھی جتنا کھانا کھانا ہے کھا لو، جتنا پانی پینا ہے پی لو۔ لیکن قیدی بیویوں نے کہا مومنہ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ارے اگر اجازت ہو ہم تیرے گھر میں ماتم کر لے۔ اے مومنہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ایک دن میں ہمارے گھر سے 72 جنازے۔ شیرین کہتی ہے قیدی بیویوں جتنا رونا ہے رو لو، جتنا ماتم کرنا ہے کر لو، میں تجھے نہیں روکتی۔ عزیزو بیویوں نے آپ کی طرح ہلکا بنایا۔ ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی، بڑا درد بھرا بیان کیا، کیا بیان کیا، رو کے کہنے لگی اے علی اکبر کے پیاسے بابا، اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا۔ جیسے اکبر کا نام آنا تھا شیری کا کلیجہ ہلا، کہنے لگی قیدی بیوی چپ ہو جا، اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اللہ اکبر پہ میرے بچے قربان کرے۔ قیدی بیویاں بیٹھ گئے، شیری تیرا گھر ہے، اگر اجازت نہیں تو ماتم نہ کریں گے۔ نہیں قیدی بیویوں میری مجبوری سمجھو، اکبر میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے، اگر تمہارے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے ماتم کرو۔ جیسے بیٹی کا نام آنا تھا پھر سے کوئی قیدی بیوی اٹھی اور بیان کیا اے سکینہ کے پیاسے بابا، اے سکینہ کے غریب الوطن بابا۔ اب شیری ذرا آنے گیا، کہتی ہے قیدی بیوی چپ ہو جا، یہ بھی میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے۔ کہتی ہے قیدی بیوی تو نے مجھے مدینہ یاد دلا دیا، کہاں سے آئی ہو کون ہو؟
میں تجھے ایک اور مہلت دیتی ہوں، اگر تمہارے مقتول کا کوئی بھائی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ ارے جن بیویوں کو عباس بن ناصر ایک مرتبہ بیان کیا، آئے عباس کے پیاسے بھیا، آئے عباس کے غریب الوطن بھیا، فرمایا اب شیریں کو کچھ سمجھ نہیں آیا، آگے بڑھی۔ جو بی بی سب سے زیادہ عمر میں بڑی تھی اس بی بی کے قدموں میں گر گئی، کہتی ہے قیدی بی بی تو نے مجھے بڑا رلایا، میں تمہیں آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تمہارے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ عزادارو اب کوئی اور بی بی نہیں اٹھی، ایک مرتبہ زینب اٹھی اور ہاتھ سر پہ ڈال کے کہا، آئے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، آئے اجڑی ہوئی زینب کے غریب الوطن بھیا۔ اب شیریں سے رہا نہیں گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اے قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے، تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ایک مرتبہ بی بی نے بالوں کو ہٹایا، کہا شیریں نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی